میں ہوں فیصل حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں HKM ہم کراچی میڈیا کا پروگرام ہم رمضان۔ آج ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں ایک تقریب میں، اور یہ ایک ایسی تقریب ہے کہ جس کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اس وقت موجود ہیں ہم نیشنل میوزیم میں، اور یہاں پہ ایک ایگزیبیشن ہے، آرٹ ایگزیبیشن۔ وہ ایگزیبیشنز، وہ ایک شاہکار کہ جو کبھی ہماری زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہم آرٹسٹ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ آج نہ جانے یہ ساری سب چیزیں کہاں کھو گئی، لیکن ابھی تک یہ چیزیں زندہ ہیں، اور اس کو جو ہے ہم آج کور کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ بات چیت کروائیں اور ان لوگوں سے ملوائیں، اور ان کی تھوڑے سے ہم جو ہیں وہ اظہار خیال بھی لے لیں، تاکہ ہماری جو جنریشن، جو میں تو ابھی کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ جنریشن، فیوچر جنریشن کو تو میرا خیال ہے شاید پتہ بھی نہیں ہے، جو ہماری پریزنٹ جنریشن جو بھول کے بیٹھی ہوئی ہے، شاید ان ساری سب چیزوں کو یاد کر لیں، اور کچھ اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ کر لیا کریں، اور وہ ہمارے آرٹسٹ جو پاکستان کی پہچان ہوتے تھے، جو اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا کرتے تھے، شاید ہم ان کو کوئی آنر دے۔ اچھا، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس ایونٹ کے ایک آرگنائزر، جو بہت ساری ایسے چیزوں کو، یونیک چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے چودھری ناطق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ناطق بھائی، یہ جو ایونٹ آپ نے آرگنائز کیا ہے، ایک تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ خیال کیسے آیا، اور یہ جو ایونٹ آپ آرگنائز کرتے ہیں اور بہت سارے یونیک اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کوئی میسیج ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں جی، جتنے بھی ایونٹس ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، میسیج ہے۔ یہ ایونٹ بھی سنس کے رمضان چل رہا ہے، اسلامک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، تو اس کی توسط سے، اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے یہ کیلیگرافک، اسلامک کیلیگرافک جو ہے یہ ایگزیبیشن کروایا۔ تو بیسیکلی رمضان کو کیلیگرافی کا جو تعلق ہے بہت پرانا ہے، 17ویں صدی سے چلا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ کروایا۔ اور اس کا جو پیچھے جو مقصد ہے، وہ ہمارے وہ آرٹسٹ ہیں جو اپنا کردار اس سوسائٹی میں ادا کر رہے ہیں۔ ایک آرٹ اٹ سیلف جو ہے ایک سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ یہ آپ کو آپ کی زندہ دلی کا، زندگی کا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ قوم کتنا زندہ ہے۔ ہم نے مغل ایرا دیکھا، مغل ایرا کے اندر جو ہم نے آرٹ دیکھا، پھر ہم نے اپنا آٹومن ایرا ہے ہمارا، اسلامک ایک اٹ سیلف اسلامک ایرا جو ہے، اسلامک جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر ایک آرٹ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو کیلیگرافی ہے، یہ جو آرٹ ہے، یہ اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے ہماری لائفلینس کو، ہماری زندگی کو۔ اچھا، میں نے اس ایونٹ کو جب میں آیا تو میں نے اس کو ایک موضوع دیا کہ ہم جو چیز بھول گئے آج ہم اسے یاد کر رہے ہیں، تو یہ میں نے صحیح اس کا موضوع رکھا یا نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح موضوع رکھا۔ اسلامک کیلیگرافی جو ہے ہم واقعی بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ کیلیگرافی اسلامک ہے، یہ کیلیگرافی اٹ سیلف ہے، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ چیز چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ شاید اس ایونٹ سے، اس ایگزیبیشن سے دوبارہ سے یہ چیز سپارک ہو۔ بہت سارے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں کہ جو یونیک ہوتے ہیں، جو بھول گئے ہوتے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو مین کرتا دھرتا روئے رواں ہیں وہ ہیں کرنل رضوان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سبجیکٹس کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو ہم شاید کہیں بھول جاتے ہیں، یا شاید کہیں پہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، اور بہت شکریہ اس آپ کی اس تعریف کرنے کا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے اس کو موضوع مناسب سمجھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو مقصد حیات کے علاوہ تو کچھ چیز جو ہے وہ بنتی ہی بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اسلامک منتھ ہے آج کل، ہولی منتھ آف رمضان ہے، تو اس میں اسلامک آرٹ، اسلامک جو کیلیگرافی ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ یہ کوئی ایک ایگزیبیشن اس کو کور بھی نہیں کر سکتی ہے، لیکن آج کی اس مہینے کے مناسبت سے اور ایک ایمرجنگ آرٹسٹ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے حوالے سے سیف پاک، جو کہ اسکلچر آرٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان ہے، جس کے جو ہیں وہ روئے رواں ہیں جناب منصور زبیری صاحب، جو کہ ہمسیلف ایک لیجنڈری آرٹسٹ، ویژول آرٹسٹ، اسکلپچرسٹ ہیں، اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ، جو کہ ایک وفاقی حکومت کا گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس کے اشتراک سے مل کے ہم نے اس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا۔ اور یہ پرو بونو ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ کوئی اسپانسر بیس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔
مقصد سے وہ صرف یہی تھا کہ جو ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں, جو امیچور آرٹسٹ ہیں, ان کو سیزنڈ آرٹسٹ اور جو پروفیشنل آرٹسٹ اور بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ مل کے اس ایگزیبیشن کو پروموٹ کیا جائے, جس سے ایک اویئرنیس کریٹ ہو. اور بین المذاہب جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ریپرزنٹیشن رہی ہے, تو وہ ایک سب سے بڑی خوبصورت بات رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت آرٹ کے, اس کیلی گرافی کے سمجھے کہ ایک لیجنڈس ہیں, اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ جسے کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. لیکن اب کیا اس کے پیچھے کہانیاں, کیا چیزیں ہیں, یہ خود آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف اپنے منہ سے کریں, کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ تو ہیں ہی نہیں. تو آپ خود اپنے بارے میں بتائیں. آپ کا نام کیا سر؟ میرا نام منصور زبیری ہے, اور میں مجسمہ سازی اصل میں میرا زیادہ وہ ہے. فائن آرٹ یہ اور کیلی گرافی یہ میں کرتا ہوں. ظاہر ہے فائن آرٹسٹ سب آتا ہے اس میں, لیکن ایک آپ نے جب کہا ہے نا کہ کھل کے بات کرو, تو پھر کھل کے بات ہوگی. ہمیں پلیٹ فارم یہاں پہ مل نہیں رہا تھا, یعنی ہمارے پلیٹ فارم پہ قبضہ کر لیا گیا, جس کا نام ہے آرٹس کونسل. ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے میرے اسٹوڈنٹ, ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زبیری کے پاس سیکھنے جا رہے ہیں, اور دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ برکتیں, جبکہ ان لوگوں کو گھسانے والے ہمیں. منصور زبیری صاحب مجسمہ سازی میں, یعنی نام ہے میں نے کیوں نہیں نام لیا, کیونکہ میرے منہ سے نہیں نکل سکتا ان کا نام. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے, تو ان کے بارے میں جب ایسی باتیں بولی گئی اور کہی گئی, تب تو یہ میوزیم ہے جہاں ہم موجود ہیں, اور یہ PNCA موجود ہے, تو یہ سپورٹ نہیں کر رہا سر آپ لوگوں کو؟ یہ PNCA نے اب کیا ہے نا, اب PNCA نے یہ کیا ہے. دیکھیے یہ جو کچھ بھی یہ انہوں نے اب مطلب آرٹسٹوں کو دی نا, ایک جگہ ایک پلیٹ فارم دے دیا نا انہوں نے, اور یہ کہہ کے کہ یہاں پہ کوئی ہم اس کا کرایہ نہیں لے رہے, کچھ بھی نہیں لے رہے. یہ کام تھا آرٹس کونسل کا, یہ ان کا نہیں تھا. یہ تھا یہ وفاق گورنمنٹ ہے, لیکن ہم تو سندھ گورنمنٹ سے بات کریں گے. ہم لوگ تو سندھ میں ہیں, ہم تو سندھ میں موجود ہیں نا, ہمارا تو سندھ چیپٹر ہے. تو ہماری تو خواہش یہ تھی نا کہ ایک چیز اچھے ہوتی اور وہ ہوتی, لیکن وفاق نے یہاں ادارہ قائم کر دیا اور ایک وہ پرووائڈ کی جگہ, تو یہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے. یعنی آپ کا گلہ آرٹ کونسل سے سندھ گورنمنٹ سے بنتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ یا یہ نیشنل میوزیم والوں سے PNCA سے نہیں بنتا؟ نہیں, ان سے کیوں بنے گا, ان سے کیوں بنے گا. میں تو بلکہ انہوں نے جگہ دی, جگہ فراہم, ٹھیک ہے نا. اور پھر یعنی کیا حق ہے ایک آدمی, آپ زبان زد عام میں وہاں چلے جائیں, آپ ادب کی بات کر رہے ہو, ادبی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, اور آپ تو سے بات کر رہے ہو یار, کون سے ادب اور کون سا ادارہ ہے یا کیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ, اور نہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جینین, ان کو موقع دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا ان کو موقع. دیکھیے میرا آرٹس کونسل کا جو ممبر شپ نمبر ہے وہ 9 ہے, 9 اتنا پہلے کا. یہ سب بچے بعد میں ہیں, میں تو دیکھتا رہا نا ان کو کہ کیا ہے. یہ پوچھے مبارک ہے, یہ آرٹسٹ ہے, یہ بیٹھا ہے, اسے پتہ ہے. ایسے لوگوں کی جو ہے وہ قدر کریں اور ایسے لوگوں کا ادب کریں. میرے ساتھ موجود ہیں اس ایگزیبیشن کی ایک آرٹسٹ جن کا نام بہت ہی بہترین ہے. میم یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ایونٹ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے, اور جو آپ کی ماشاءاللہ یہاں پہ یہ پینٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے گا. بیسکلی یہ کیلیگرافی کی ایگزیبیشن ہے, اور صاف پاک اور PNCA کی کولیبریشن سے ہم نے یہاں پہ اس ایگزیبیشن کو منعقد کیا ہے. اور اس میں تقریباً 27 آرٹسٹ ہیں جن کے ہم نے کلیکشن رکھی ہے, اور اس میں کیلیگرافی ہے. اور میرا کام جو ہے بیسکلی میں نے ٹریڈیشنل آرٹس باقاعدہ پڑھا ہوا ہے, اسلامک آرٹ اور جیومیٹری, تو اس کے ساتھ میں نے اس کو الف کو وہ کیا ہے. آرٹسٹ کے لیے ایک تو پرابلمس تھوڑی بہت ہے ہو بھی سکتی ہیں, لیکن ان کی اپنی بھی بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں لیکنگ ہوتی ہیں, وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں, پھر انوائرمنٹ میں اتنا اسٹریس ہوتا ہے تو وہ شاید اس طرح سے کام نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ ظاہر پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں. اور اب آرٹ میں کافی چیزیں آ گئی ہیں, کاپی کر لیتے ہیں لوگ, تو
اگر جو بالکل ایک جینون آرٹسٹ ہے بھی تو اس کو اس طریقے سے سراہا مشکل سے جاتا ہے. ایسے وردہ آپ ٹھیک ہے؟ جی الگ شکر. وردہ آپ یہ بتائیے کہ اتنی زبردست آپ نے پینٹنگ بنائی ہے تو کس طریقے سے اپنے آرٹ کو اس فن کو آپ لے کے چلتی ہیں اور اس ایونٹ کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بیسیکلی میرا تعلق ہے اسکلپچر آرٹ فاؤنڈیشن پاکستان سے, جو منصور زبیری اس کے کو فاؤنڈر ہیں. سو ہم بیسیکلی لوگوں کو پلیٹ فارم جو ہے وہ دیتے ہیں, جس طرح ہم ایگزیبیشنس کرواتے ہیں یا پھر جس طرح جو بھی کرنٹلی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہوتی ہے, چاہے وہ رمضان ہے, جس طرح کووڈ آیا تھا, ہم نے اس میں بھی لوگوں کو پلیٹ فارم دیے تھے اور اس میں بھی ایگزیبیشنس کروائی تھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جو گھر پہ بیٹھا ہے نا, وہ ایک تو اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے کی چاہ پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح آگے بڑھوں, کیونکہ ابھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. سو ہر آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے کام کو سراہا جائے, میں اگر اتنی محنت کر رہا ہوں تو اسے آگے لے کے آیا جائے. سو ہماری یہی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم جتنے آرٹسٹ ہیں ان کو آگے لے کے جائیں اور ان کو ان کا ایک نام ہو اور ان کی ایک پہچان بنے. صرف وہ بیچارے گھر پہ بیٹھ کے جو کام کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا. ایک کراچی کا لیجنڈ, ایک کراچی کا بہت بڑا آرٹ کا نام آفتاب ظفر صاحب, تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج کے ایونٹ کے بارے میں. السلام علیکم آفتاب صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ بس وہ کانوں کا مسئلہ ہے, ویسے اللہ کا شکر ہے, باقی کی زندگی گزر رہی ہے. یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشائن بات ہے کہ مصور بھی کیلیگرافی کرنے لگے ہیں اور کیلیگرافی کے ساتھ ان کی کوالٹی بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ سینئر آرٹسٹ بھی اور اپ کمنگ آرٹسٹ جو ہیں دونوں جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور یہ کلیکشن جو ہے یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی کلیکشن ہے. اور میں یہاں موجود ہونے کے بعد مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں میں ایک اچھے فنکاروں کے درمیان اور فن کے چاہنے والوں کے درمیان میں اس وقت موجود ہوں اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. یہ سارا نہیں بھولے تو کوئی نہیں, یہ تو شروع سے یاد ہے, سب کو یاد ہے. اور یہ جو ہے یہاں پر کنٹینیوسلی کوئی نہ کوئی ایگزیبیشنز ہوتی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ گیلریز بھی پروموٹ کر رہی ہیں اور انڈیویجول آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈیوز میں بھی پینٹنگیں سیل کرتے ہیں. تو یہ آرٹ اور مصوری جو ہے یہ تو فنکار کے لیے کچھ کی زندگی کا حصہ ہے, تو اس کو بھول تو کوئی بھی نہیں سکتا. اور ان کے ایڈمائرر بھی بہت ہیں اور ان کو جو ہے اپریشیٹ کرنے والے بھی کافی ہیں, حوصلہ افزائی بھی ان کی کافی ہوتی ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو مقام ہمارے معاشرے میں فنکار کو ملنا چاہیے ابھی اس حد تک ان کی پذیرائی نہیں ہوتی. پر نہیں دیکھیں, جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو مجھے تو کسی سے کوئی کمپلین نہیں ہے کہ یہ جو ہے میرے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن مجھے جو ریگریٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ جو پرائز آف پرفارمنس لوگوں کو دے جاتے ہیں وہ جینون نہیں ہے. اور مجھے جو ہے کہ بہت عرصے سے جو ہے اس چیز کی شکایت ہے کہ میں پچھلے 60 سال سے یہ فن کی خدمت کر رہا ہوں, لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ وہ جو ہے مجھے ابھی پذیرائی اس کی نہیں ملی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک وزٹر جو یہاں پہ اپنے بڑے شوق سے بہت ساری پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی, تو میں نے انہیں اسپاٹ کیا اور میں پوچھوں گا ان کے بارے میں. پہلے تو السلام علیکم میم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمد للہ. میم آپ اپنا نام بتائیے گا, بڑے غور سے آپ دیکھ رہی تھی چیزوں کو, تو کوئی خاص وجہ, کوئی خاص چیز, کیا چیز مجھے سمجھ میں تھوڑا سا بتائیں تھوڑا. اچھا, میرا نام شمع منشی ہے اور میں ڈیفینس اینالسٹ ہوں. اس کے علاوہ میں آتھر ہوں کانسیپٹ آف ٹیررزم ان پوسٹ کولڈ ایرا, جو GHQ سے بھی اکنالج ہے الحمد للہ. تو یہ ہے کہ میرے لیے بینگ اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی, ان چیزوں کو چیریش کرنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے, بڑی حیران کن بات ہے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ سر کرنل رضوان صاحب جو ہے ان چیزوں کو انہوں نے اتنا اچھا سے انیشیٹو کیا ہے کہ دوبارہ ان کو جو ہے ایگزیبیشن فارم میں لے کر آئیں, تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آج بھی یہ آرٹسٹ جو بیچارے جن کی انکم اتنی نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی ان کا اللہ سے جو ایک ربط ہے, اللہ سے ایک تعلق ہے, اور وہ جس طرح سے جو ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی چیز ہے. تو میں ان کو جو ہے ان چیزوں کو اکنالج کرنے کے لیے اپریشیٹ کرنے کی پرسنلی ادھر آج موجود ہوں. اور اس وقت ہم موجود ہیں عبدالکریم سولنگی صاحب, پرائڈ آف پرفارمنس ہیں
اور آرٹ کونسل کے ممبر بھی ہیں اور ایک آرٹسٹ ہیں، پاکستان کی پہچان ہے. یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بھائی، آپ کو دعا چاہیے. سر یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے جی جی. اور میں ابھی آپ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ چیز ہو رہی ہے جو ہم بھول گئے تھے. شاید ہم نے یاد رکھا ہوا ہے لیکن شاید کہیں کونوں خدروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. کیا کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں؟ بھائی میں تو بڑا مایوس ہوں ان چیزوں سے. قدردانی کچھ نہیں ہے آرٹسٹوں کی، بلکہ قدر کیا کرنا، الٹا ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے یہ لوگ. سر یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایونٹ ہے، بس دیکھ رہے جو ہونا چاہیے، جتنا بڑا اس کو ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں. بہرحال پھر بھی اچھی خاصی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں نا، اچھا کر رہے ہیں. سر کلچر ڈپارٹمنٹ کی آپ نے بات کری، یہ بتائیں کہ کلچر ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کیا جو ہے فیسلٹیز مل رہی ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کلچر ڈپارٹمنٹ کی مہربانی ہے کہ گیا تو مجھے ایوارڈ یا تو ایوارڈ دلا دیتے یا معذوری پہ آ کے چھوڑ. موجود ہے پی این سی اے کے ڈائریکٹر جنرل، تو ان سے ہم ملتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ پی این سی اے جو ہے وہ کس طریقے سے آرٹ کو پروموٹ کر رہی ہے اور کس طریقے سے ایسے پروگرام کر رہی ہے کہ جو چیز ہم بھول گئے ہیں اس کو ہم کیسے یاد رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ پی این سی اے کا ریجنل آفس ہے اسلام آباد کا. ہم نے یہاں پہ پچھلے سال یہ گیلری ہم نے آباد کی. میرے خیال میں یہ ہمارا چوتھا ایگزیبیشن ہے. لاسٹ منتھ میں ہم نے بڑا اچھا زبردست شو کیا تھا اور اس سال رمضان مبارک مہینے میں ہم نے کیلیگرافی، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ بابرکت مہینہ ہے تو ہم نے اسی حوالے سے یہ ایونٹ آرگنائز کیا جس میں کراچی کے سینئر آرٹسٹ ہیں، کراچی کے انٹیریئر سینس کے ہیں، کافی جگہوں سے ہیں. ان کو ہم نے اپنے کام کو انہوں نے بھیجا، آج اس کی ہم ڈسپلے کیا ہوا یہاں پہ. میرے ساتھ ایک اور آرٹسٹ موجود ہیں، ان کا نام ہے نائلہ. اتنی زبردست انہوں نے جو ہے یہ پینٹنگ بنائی ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم نائلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہے نائلہ؟ اللہ پاک کا شکر. نائلہ اتنی زبردست آپ نے پینٹنگ بنائی ہے، تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. سر میں نے مطلب کہ ماڈرن خطاطی کو، دیوانگی خط کو استعمال کر کے اس پہ ورک کیا ہے اور مطلب اس کو لائٹ تھیم دے کے کیا اور اس پہ تھوڑے بہت مطلب پھول یوز کیے ہیں اور تھوڑی سی مطلب سورہ رحمان ایڈ کی ہے تاکہ یہ مطلب اور خوبصورت لگے اور پیاری لگے. یہ دیکھیے میں نے سب سے پہلے تو 2013 میں انڈس ویلی سے ڈپلوما کیا تھا اور پھر فرام دیر آنورڈز میں نے کافی پینٹنگز بنائی ہیں اور اس میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیپنگ ٹیکنیک بھی کی ہے. تو یہ میں نے جو ہے ایک اللہ کی پینٹنگ بنائی تھی جو کہ رینڈملی میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا تو اس کو میں نے جو ہے ٹرانسفر کیا تھا کینوس میں.